بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزائل کا نام الفتح، آپریشن کا نام بنیان مرصوص، آپریشن کا نام قرآن سے تجویز، آپریشن کا وقت حدیث پاک سے تجویز، آپریشن کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپریشن کا اختتام الحمدللہ رب العالمین۔ کیا بہترین آپریشن تھا یار، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی سے ہمکنار کیا۔ میں پاکستانی قوم کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اس خوشی کے موقع پر کہ الحمدللہ پاکستان نے بڑے ہی احسن طریقے سے افواج پاکستان نے دشمن کا منہ کالا کر دیا اور اس کو جو ہے وہ چاروں شانے چت کر دیا۔ لیکن ہم کسی بھی صورت جنگ نہیں چاہتے، ہم لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جتنی بھی دنیا کی اقوام ہیں وہ احسن طریقے سے رہیں، جتنے بھی ممالک ہیں ان کو اپنی اپنی آزادی مبارک ہو، وہ اپنے اپنے ملکوں کے ساتھ، اپنے ملکوں میں، اپنی قوم میں، اپنے لوگوں کے ساتھ اپنی خوشیاں منائیں، اپنی ترقی کریں اور اپنے جو خاندانوں کی دیکھ بھال کریں اور خوب اپنی زندگی کو انجوائے کریں، خود بھی جئیں اور دوسروں کو بھی جینے دیں۔ لیکن دوسرے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے اوپر خام خواہ پریشرائز نہ کریں، کیونکہ غرور اور تکبر جو ہوتا ہے یہ اچھی چیز نہیں ہوتی۔ ہمیشہ غرور کا سر نیچا ہوتا ہے، ہمیشہ غرور کا سر نیچا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ کبھی بھی کسی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، کبھی بھی کسی کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، بہترین طریقے سے جو ہے نا وہ زندگی گزارنا چاہیے۔ بہرحال اچھا ہوا کہ ٹرمپ نے مل کے جو ہے وہ سیز فائر کروا دیا، کیونکہ آبادی تو دونوں طرف انسانوں کی ہے، انسان بھی مرے، ظاہر جانور بھی مرے ہوں گے، نقصان تو دونوں طرف کا ہوا نا، کسی بھی قسم کا نقصان ہوا تو وہ دونوں طرف کا ہوا۔ اگر دونوں طرف کے گھر اجڑ گئے، ادھر بھی انسانوں کے گھر اجڑے، ادھر بھی انسانوں کے گھر اجڑے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ دونوں طرف ہی اشرف المخلوقات رہتے ہیں۔ اب آپ ان سے پوچھیں کہ جن کے گھروں میں صف ماتم ہے اس وقت، جن کے لوگ مر گئے، جن کے بچے مر گئے، جن کے بڑے مر گئے، جن کے چھوٹے مر گئے، تو ان کے گھروں میں تو اس وقت صف ماتم ہے نا، تو ہو از دا رسپانسبل فار دیٹ؟ آپ لوگ ہی رسپانسبل ہیں جو کہ اپنی کرسیوں کی خاطر جنگ کرتے ہیں۔ تو مودی سرکار آپ کیوں کرسی کی خاطر ہمیشہ جو ہے نا وہ جنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہمیشہ خام خواہ آپ اپنے آپ کو ہوا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یو آر نتھنگ، لیٹ می ٹیل یو سم تھنگ کہ یو آر نتھنگ۔ آپ کوشش کریں کہ اپنا جو ہے اپنے دماغ کو نچلی سطح پر لے کر آئیں، اپنے دماغ کو اپنے قابو میں لے کر آئیں، اپنے عوام کو بھی سمجھائیں اور خود بھی سمجھیں کہ ہمسایوں کے ساتھ ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھنا چاہیے، کسی کو بھی حقیر نظری کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہیے۔ ڈونٹ لک ڈاؤن اپون دا ادر کنٹریز ایز ویل۔ ہمیں ہمیشہ جو ہے نا وہ دوسروں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، دوسروں کی آزادی کا خیال کرنا چاہیے کہ دوسرے ممالک میں بھی انسان رہتے ہیں۔ بھئی کوئی چھوٹا کوئی ملک ہے، کوئی بڑا ملک ہے، لیکن ہے تو ملک، اس میں بھی انسان رہتے ہیں۔ اور جو اسلام ہے الحمدللہ وہ جہاد کے جذبے سے سرشار ہے۔ ہمارا جو ملک ہے اس کی بنیاد ہی دو قومی نظریہ ہے، اس کو ہم بھول نہیں سکتے۔ ہمارا ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنا ہے، ہم اس کو بھول نہیں سکتے۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمارا سلوگن ہی جہاد فی سبیل اللہ۔ ہم کسی سے جنگ نہیں کرتے، ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے، ہم کسی کو اذیت نہیں دیتے، ہم جنگ کی دعا نہیں کرتے۔ لیکن جب کوئی ہمیں تکلیف دیتا ہے، اذیت دیتا ہے، تو پھر ہم بزدلی نہیں دکھاتے۔ اور اس کی اگزامپل آپ نے دیکھ لی کہ چند لمحوں میں ہی آپ کا غرور خاک میں ملا دیا گیا۔ چند لمحوں میں بھی آپ کا جو غرور تھا، جو آسمان کو چھو رہا تھا آپ کا غرور، وہ خاک میں ملا دیا گیا۔ اور آپ تو ہمارے ملک کا، پاکستان کے شاہینوں کا ایک اٹیک بھی نہیں سہ پائے۔ تو آپ نے کیا لڑنا بھائی؟ اس لیے لڑائی کا منہ کالا ہی ہوتا ہے۔ آپس میں محبت کے ساتھ رہیں اور خلق خلوص کے ساتھ رہیں۔ اور اب میں اپنے ملک کے عوام سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ ہمیں آپس میں محبت اور خلق خلوص کے ساتھ رہنا چاہیے، اپنے اداروں کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے، اپنے اداروں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ کوئی بھی ادارے ہیں یہ ہمارے ریاست کا پلر ہوتے ہیں، تو ہمیں ان کے ساتھ احسن طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ادارے زندہ ہیں تو ہم زندہ ہیں، اگر اداروں کی رسپیکٹ ہے تو ہماری رسپیکٹ ہے،
اور اگر ہماری رسپیکٹ ہے تو ملک کی رسپیکٹ ہے، ملک کی رسپیکٹ ہے تو ہماری رسپیکٹ ہے۔ ہمارا مذہب لڑائی جھگڑے کا درس نہیں دیتا۔ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے عربی کے ساتھ ہمیں ثواب ہے، لیکن قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ جیسے حدیث پاک ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں آپ کے درمیان قرآن پاک کو چھوڑے جا رہا ہوں جس سے آپ ہدایت لے سکتے ہو۔ ہمارا جو دین ہے وہ تو الحمدللہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ہم قرآن پاک کو اگر ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو اس میں الحمدللہ آپ کو سورہ نصر دیکھ لیں تو اس میں ہے کہ جب اللہ کی مدد آپ پہنچے اور آپ دیکھیں یعنی فتح مکہ ہو جائے اور آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں وہ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ کیا کریں؟ آپ اللہ کی پاکیزگی بیان کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں اور اللہ سے استغفار کی درخواست کریں۔ اللہ جو ہے وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا فرمایا۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ ہمیں درس دیتا ہے ہم کیا کریں کہ جب ہم جیت جائیں، خوش ہو جائیں، تو ہم غرور اور تکبر میں مبتلا نہ ہو جائیں، ہم عاجزی اور انکساری میں ہو جائیں۔ کہ جیسے سورہ نصر میں اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں ہمیں گائیڈ کر دیں، تو ہمیں چاہیے کہ محبت کے ساتھ پیش آئیں، ایک دوسرے کے ساتھ عاجزی کے ساتھ پیش آئیں اور ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھیں اور آپس میں جو ہے وہ دین میں بھی لڑائی نہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہیں۔ اور سیاستدانوں سے بھی اپیل ہے، علماء حضرات سے بھی یہ اپیل ہے کہ آپس میں محبت کے ساتھ رہیں۔ ہاں ظاہر ہے زندہ انسان ہے تو ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے، ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی نہیں ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا کہ اس جیت کا سہرا الحمدللہ ہماری افواج پاکستان کے سر ہے، بے شک وہ بری ہیں، بحری ہیں یا ہوائی فوج ہیں یا رینجرز ہے یا کوئی بھی ادارے ہیں، اس کا سہرا الحمدللہ ہمارے تمام اداروں کے سر پر ہے، تمام سیاستدانوں کے سر پر ہے الحمدللہ۔ اور اسپیشلی آئی ایم ویری تھینکفل ٹو آل پولیٹیشین کہ انہوں نے جو ہے بڑے ہی اچھے طریقے سے اس پریشانی کے وقت میں، اس پریشانی کی گھڑی میں یک زبان ہو کر، اکٹھے ہو کر نعرہ تکبیر بلند کیا اور دشمن کو خاک چٹا دی۔ اور ایک چیز اور دیکھیں کہ یہ جو ادارے ہیں اگر آج ہم قائم و دائم ہیں تو ان اداروں کی وجہ سے ہی ہیں۔ اور اسپیشلی آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو، بلکہ پوری قوم کی طرف سے میں حافظ عاصم منیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام افسران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے الحمدللہ نڈر اور بڑی ہی بے باک ہو کر، بڑے ہی نڈر اور بے باک طریقے سے دشمن کا مقابلہ کیا اور ان کو جو ہے وہ چند ہی لمحوں میں زمین بوس کر دیا اور اتنی خطرناک لڑائی کو چند گھنٹوں میں سم اپ کر دیا اور اپنے سے اتنے زیادہ طاقتور دشمن کو چند گھنٹوں کی لڑائی کے ساتھ ہی جو ہے وہ اس کا غرور اور اس کا تکبر زمین میں ملا دیا، خاک میں ملا دیا، اور دنیا کی جو ہسٹری ہے، جنگ کی ہسٹری، اس کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اب جو ہے تمام دنیا کے ممالک جو ہیں وہ پاکستان کی افواج کی تعریف کر رہے ہیں، پاکستان کی اسٹریٹجی کی تعریف کر رہے ہیں کہ کتنے احسن طریقے سے پاکستان کی افواج نے اور کتنے ان اے ویری شارٹ اسپین آف ٹائم ملک کو دھول چٹا دی۔ اب جو ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو اپنے اپنے نصاب میں شامل کریں گے، اس کو ایز اے کیس اسٹڈی کے طور پر ڈسکس کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ پھر میں مودی سرکار کو یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ پاکستان کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھنا، چونکہ پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے، پاکستان کا چھوٹا بڑا عورت مرد ہر کوئی جانتا ہے کہ اگر کوئی پاکستان کی طرف بری نظر سے دیکھے گا تو اس کی آنکھوں کو کیسے نکالنا ہے، اگر کوئی پاکستان کی طرف بری زبان استعمال کرے گا تو اس کی زبان کو گدی سے کیسے کھینچنا ہے، اگر کوئی پاکستان کی طرف برے نظریے سے برے طریقے سے ہاتھ آگے بڑھائے گا تو اس کے ہاتھ کو کیسے کاٹ کے پھینکنا ہے، اور اگر کوئی پاکستان کی طرف بری نیت سے قدم بڑھائے گا تو اس کے ٹانگ کو کیسے اس کے جسم سے علیحدہ کر کے دور پھینک دینا ہے۔ آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا ملک ہی دو قومی نظریے کی بنیاد ہے۔ ہمارے جو لیڈر تھے آپ نے کبھی ان کے بارے میں دیکھیں تو صحیح کہ انہوں نے کیا کہا ہے
قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ خدا کی قسم جب تک ہمارے دشمن ہمیں اٹھا کر بحیرہ عرب میں نہ پھینک دے ہم ہار نہیں مانیں گے. جب تک ہمارے بازوؤں میں ذرا سی سکت اور جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی موجود ہے ہم اپنے حق کی خاطر لڑتے رہیں گے لڑتے رہیں گے لڑتے رہیں گے. ہم تو بھائی اپنے ملک کی خاطر جان دینے تک تلے ہوئے. ہمارا بچہ جو ہے نا وہ جذبہ جہاد سے سرشار ہے. پاکستان زندہ باد.